کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے پر دنیا کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جو بندے اللہ کا محاسبہ کرتے ہیں اپنے اعمال کا، ان کو ہمیشہ جو ہے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا سے وہ وابستہ رہتے ہیں، کیونکہ محاسبہ کرنے کی وجہ سے جیسا تاجر اپنے تجارت کا حساب کرنے کی وجہ سے نفع و نقصان کا اندازہ ہوتے رہتا، بندے مومن اگر محاسبہ اپنے اعمال کا کرتا رہا تو اس کے نیک و بد اعمال سے ہٹ کر اللہ کی رضا میں وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہتا۔ اور جو تاجر اپنے کاروبار کا حساب نہیں رکھتا، بے اندازہ جو ہے اس کے کاروبار کی وسعت ہوتی ہے یا اس کے کاروبار گھٹ جاتے ہیں، تو آخری میں ایسے کاروبار کو دیکھنے والے بھی اور خود کاروبار کا کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا انجام گھاٹا اور نقصان ہے۔ اسی طرح جو بندہ محاسبہ نہیں کرتا اپنے اعمال کا، فقط عبادت کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے جیسے کہ وہ گزارنے کے طریقے سیکھا ہے، اس کے بعد جیسے یہ تاجر خسارہ اٹھا کے جو ہے بازار میں رسوا ہو جاتا، اسی طرح یہ اللہ کا بندہ محاسبہ نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کرنے کی وجہ سے خبر میں ذلیل ہو جاتا، حشر میں رسوا ہو جاتا۔ اور بالخصوص اہل طریق جو ہوتا ہے، محاسبہ تو بڑی بات ہے، اس میں اپنے رات دن کے لیل و نہار جو گزرتے ہیں، اس کی ساعتیں گزرتے ہیں، اس میں غفلت بھی نہیں آنے دیتا ہوں جی۔ انہیں جیسے کہ اہل شریعت کسی فرض نماز کے قضا ہونے پر دل میں اضمحلال اور پشیمانی پیدا کرتے ہیں، اہل طریق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر خدا سے ذری بھی غفلت آ گئی ان کو، اور وہ اپنے میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے خیالات کے رکھنے والے یا ایسے فکر و نظر کے پالنے والے اہل طریق جو ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ فقط شیخنا کا ارشاد سنیں اور ہمیشہ تقاریر سنیں، اور صرف جو ہے ازدیادتی علم کا اگر تصور کر کے بیٹھے تو وہ جیسا تاجر نقصان اٹھایا، اہل شریعت جیسا اٹھائے اہل طریقت بھی اٹھا سکتے ہیں اگر غفلت برتی گئی، کیونکہ شیخ آپ کو آگاہ کر دیا جی، فرائض اور سنتیں اور جو تم کو عبادت تم سیکھے تھے اس عبادت سے ہٹا کے تم کو اللہ کی یاد میں غرق کر دیا۔ غفلت جو ہو جائے گی آپ کو سزا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کار چلاتا ہے ڈرائیور، لائسنس یافتہ ہے یا ذاتی گاڑی کا مالک ہے، اگر طرفت العین کے لیے بھی جو ہے اپنی نظر کو چکا دے گا یا کسی غفلت میں جو ہے کسی سوچ میں کھو جائے گا، اور اگر وہ جھپکا کھا جائے گا خود بھی برباد ہو جائے گا، ساتھ جو سواریاں بیٹھے ان کو بھی برباد کر دے گا۔ تو یہی حال ہے اہل طریق شیخ کے حکم سے جو ہے اس عالم ناسوت میں منزل پہ گاڑی چلا رہا ہے، غفلت کرے گا وہ شیطان اور نفس اس کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ اس کو کسی گھاٹی میں ڈھکیل دے کے برباد کر دے گا۔ ارشادات شیخ سننے کے بعد اپنے احوال سے اپنے شیخ کو واقف کرنا، ہر وقت جو ہے ارشادات سن کے موقتی کیفیت پیدا کر کے مجمع میں تاثر پیدا کر دیے اور اندر فقدان رہا، اندر کسی قسم کی ہلچل نہیں آئی، تو آپ کو ارشادات شیخ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارشادات شیخ سے اسی وقت آپ وابستہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اس کے بتائے ہوئے طریقے میں اندر کیفیت پیدا ہونا آپ کے جی۔ شریعت میں ظاہری طور پر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو طہارت سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سمت قبلہ دیکھتے ہیں، مصلی پہ بچھا کے آپ خالی کھڑے رہ جائیے، دیکھنے والا یہ سمجھتا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نیت باندھنے کی ضرورت، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت، نہ کچھ نہیں، فقط نفل کیجئے آپ، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے آئے، طہارت کر کے آئے۔ اہل طریق کے پاس ایسا نہیں ہے، نہ آپ کے وضو کی ضرورت ہے نہ آپ کے سمت کی ضرورت ہے، اندر جو شغل تمہارا شیخ بٹھایا ہے اگر وہ شغل کے طرف تم ادراک نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ کیفیت اندر بدلتے رہنا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساتھ جو ہے آپ کی ترقی کی طرف جو ہے آگے بڑھاتے رہنا. اگر وہ کیفیت نہیں رہی شیخ سے رجوع ہو کے بول دینا. جیسے صحابہ کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے، ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب روتے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق گزرتے ہیں ادھر سے. کیا بات ہے کعب کیوں رو رہے ہیں تم؟ کہا کہ صدیق میں منافق ہو گیا. ایسا کیسا تم منافق ہو گئے؟ سرکار دو عالم کی صحبت جلیل اللہ سے استفادہ کرتے ہیں اور تمہارا کیا معیار ہے، کیسا تقویٰ ہے تمہارا؟ کیا بات نہیں صدیق تم کو نہیں معلوم. جب سرکار سے میں گفتگو سنتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جنت اور دوزخ دونوں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہ سرکار کی صحبت سے جب ہٹتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. سیدنا صدیق بھی رونا شروع کر دیا. کہا کہ اے کعب یہ تو کیفیت میری بھی ہے. اتنے خالی جو ہے اندر کے تغیرات میں اپنے آپ کو منافق سمجھ رہی. وقت کیفیت جو اندر پیدا ہوئی سرکار دو عالم کے ارشاد کے وقت، اس میں کچھ تغیر آیا تو اپنے آپ کو منافق سمجھ گئے. اب سیدنا صدیق بھی رونا شروع کر دیے. اے حنظلہ یہ تو کیفیت میری بھی ہے. اب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، ہماری حفاظت فرمائیے. کیا کہا سرکار نے؟ فرمایا کہ بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ جب آپ کے ارشادات سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہم کو دونوں نظر آ رہی ہے، ایمان فراٹے بھرتے رہتا ہے. سرکار دو عالم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اگر وہی کیفیت تمہاری دوامن ہو تو تم کو بستروں میں اور گلیوں میں فرشتے بوسے لینا شروع کرتے ہیں. وہ ساتھ کبھی آتی ہے اور کبھی. تو یہی جو ہے اہل طریق ہمیشہ اندر کے باطنی کیفیت میں رنگا ہوا رہتا ہے. اللہ سے رابطہ کتنا قوی ہے، اللہ کی یاد کتنی قوی ہے، وہ بغیر اپنا محاسبہ اس کا عمل کا کیے کہ کبھی سو نہیں سکتا ہوں. اگر محاسبے میں اس کو کچھ کھنڈت یا کچھ کھوٹ محسوس ہو تو اسی وقت توبہ و استغفار کرتا اور تصور شیخ میں آ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا. اگر یہ عمل نہیں کرا، برکتاً میں شیخ سے مرید ہو گیا ہوں، میری تجارت میں برکت ہونا، میری زراعت میں برکت ہونا، میرے بچے فرما بردار ہونا، اللہ یہی اجر دیں گے. اور اصل